ناول کا نام آپ کا دریا مصنفہ قرۃ حیدر، باب نمبر 61۔ صبح 6 بجے چمپا اٹھ گئی۔ سورج کی ایک تیز اور گرم کرن عین اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ 2 بجے تک سریکھا کی بہان کے پیٹ ڈھکتے رہے تھے۔ آخر لوگ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس خانے میں سیجن نے سر نکال کر جھانکا۔ آج تمہاری ملازمت کا پہلا دن ہے، جلدی تیار ہو جاؤ۔ چمپا نے بستر سے اتر کر الماری کھولی اور بڑی خوفت سے ساریوں کو دیکھا۔ پھر اس نے جون کو آواز دی، میں ورکنگ کلاس لڑکی ہوں، بتاؤ کون سی ساری پہنوں۔ پھر ناشتہ کر کے وہ بس میں بیٹھی اور سینٹ جانس ووڈ پہنچی۔ بل کے فلیٹ پر جا کر اس نے گھنٹی بجائی۔ کم آن ان، کسی نے اندر سے بشاش آواز میں کہا۔ وہ مزید ہمت کر کے اندر پہنچی۔ کمرے میں آتشدان کے سامنے صوفہ بچھا تھا۔ نیچی تپائیوں اور الٹرا ماڈرن آرکٹک طرز سے کمرہ سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر جدید آرٹ کی تصویریں ٹنگی تھی، ہندوستانی مجسمے رکھے تھے۔ ایک السیشن کتا بے نیازی سے آگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ بل صوفے پر لیٹا کچھ پڑھ رہا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر، کیا پیو گی؟ کچھ نہیں شکریہ، چمپا نے کہا۔ پیرس میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ بوہیمیا کے افراد کس اپنائیت اور بے تکلفی سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں۔ پروف ریڈ کرنا آتا ہے؟ بل نے بے پرواہی سے ایک پرندہ اس کے سامنے ڈال دیا اور باورچی خانے میں جا کر پھٹر پھٹر کرنے لگا۔ شانتا کشمیری ریشم کی سیاہ، سبز اور سرخ پھولوں والی ساری اور سیاہ کارڈیگن پہنے زینے پر سے اتری، جو کمرے کے ایک کونے میں تھا۔ شانتا چمپا نے دیکھا کہ بے حد حسین تھی۔ بڑے برسک انداز میں وہ ٹائپ رائٹر پر جا کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اپنے میاں سے طلاق لینے کے بعد گوتم سے شادی کرنے کے بجائے اس نے بل سے شادی کیوں کی؟ عجب گپلا ہے زندگی، چمپا نے تعجب سے سوچا۔ گڈ مارننگ مسز کریگ، اس نے اخلاق سے کہا۔ سنا ہے مرہٹی میں بڑی عمدہ کہانیاں لکھتی ہے۔ اب میں اس کی کہانیاں پڑھنے کے لیے مرہٹی سیکھنے سے تو رہی۔ اس نے سرل سے کہا۔ ہاں، مرہٹی مت سیکھنا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، سرل نے جواب دیا تھا۔ میں گوتم سے تمہارا بہت تذکرہ سن چکی ہوں، یہ بڑی مختصر دنیا ہے، شانتا نے ٹائپ کرتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ بل کافی کی کشتی اٹھا لایا۔ چمپا نے محسوس کیا کہ شانتا خاصی مغرور ہے، بل اتنا ہی خلیق ہے۔ فرینک وہ کاغذات کا پلندہ اٹھا کر پریس جانے کے لیے تیار ہوئے۔ چمپا کو بل کے پبلشنگ ہاؤس میں پروف ریڈر کی ملازمت کرنے کا یہ پہلا دن تھا۔ تمہارا کیا پروگرام ہے زندگی کا؟ بل نے اس سے لنچ کے وقفے میں پوچھا۔ وہ انسانوں کو بھی پروف ریڈ کرتا تھا۔ یہ تو بڑا زبردست سوال ہے۔ کیا تم بہت کنفیوزڈ ہو؟ ہاں۔ تم بھی جال میں گرفتار ہو؟ ہاں۔ بل منہ لٹکا کر خاموش ہو گیا۔ سب جال میں گرفتار تھے، وہ خود اور اس کی بیوی شانتا، جو پہلے شریمتی شانتا نیلمبر تھی اور انگریزی اور مرہٹی میں ناول لکھتی تھی، اور سرل ایشلے اور سارے مصنف اور ادیب اور ذہن پرست، سارے مغربی انسان اور مغربی یورپین تہذیب اور نیا ایشیا جس کے نمائندے یہاں موجود تھے، مختلف جنگوں کے درمیان معلق تھے۔ انہیں اب معلوم ہوا کہ پل صراط پر چلنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ان کی مسلمان اور ہندو اور بدھ روح کو بہت سی تکالیف لاحق تھی۔ یہ لوگ جن کے متعلق کولمبی نے 10 کتابیں لکھ ڈالی تھی، اب تک کسی اطمینان بخش نتیجے پر نہ پہنچ سکا تھا، اور نیا ہندوستانی اپنی روحانی بلندی اور اپنی تہذیب کی برتری کے سلسلے میں جارحانہ بنتا جا رہا تھا۔ یہ پبلسٹی کی دنیا تھی، رسالوں اور کلچرل پروپیگنڈے کے پمفلٹوں اور کتابوں میں چھپنے والے کروڑوں الفاظ کی دنیا۔ اور بل الفاظ کا تاجر تھا، اور الفاظ کی طاقت اور الفاظ کے کھوکھلے پن میں یقین رکھتا تھا۔ اس لیے وہ شام کو اپنے اسٹوڈیو فلیٹ لوٹ کر شانتا کو تلقین کرتا کہ وہ گیتا کا دوسرا ادھیائے پڑھے، اور شانتا ہنستی تھی۔ وہ بھی جال میں گرفتاری تھی۔ ان سب کی پرائیویٹ جہنمیں، ذاتی تہہ خانے اور نجی کائناتیں زیادہ تکلیف دہ اس لیے تھی کہ ان میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک راستہ تھا، مگر وہ بے حد ہولناک تھا۔ بل نے چمپا کو دیکھا۔ کمیونسٹ کبھی نہیں بنے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی آلو کھاتی رہی۔ تم افسانے لکھا کرو، میں تم کو لڈا کروں گا۔ ہندوستان کے متعلق ناولوں کا اس وقت انتہائی زبردست اسکوپ ہے۔ آر کے نارائن اور ملک کو دیکھو، تم بھی لکھو، سمجھی؟ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ افسوس کہ میں تمہارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتی، مجھے لکھنا بالکل نہیں آتا۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارے گروپ میں تو ایک سے ایک لیکھک موجود ہے، مجھے گروپ سے مماثل مت کرو۔ اچھا، تو آپ کا فیکٹ یہ ہے کہ آپ انفرادیت پسند ہیں؟ اچھا ہے، یہ بھی بل نے جواب دیا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ برتا دفتر کی طرف چلا گیا۔ چمپا طعام کھانے کی میز پر بیٹھی رہی۔
یہ چوزے کی سرائے تھی جہاں بہت سے جاننے والے دوپہر کے کھانے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ قریب ہی BBC کے اسٹوڈیو تھے، وہ ویٹرس کا انتظار کرتی رہی تاکہ پیسے چکائے۔ چند لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں، اس کو دیکھے بغیر کاؤنٹر کی طرف چلی گئیں۔ یہ چمپا احد ہیں، دوسروں کے منگیتر پھانسنا ان کا کریز ہے۔ اگر تم سمجھو کہ میں کینڈل مونگر کر رہی ہوں تو نرملا سری واستو سے پوچھو جسے ٹی بی ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی نے کاؤنٹر پر سے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ نرملا کو ٹی بی ہو گئی؟ دوسری نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور وہ مڈ ہرسٹ سینیٹوریم جانے والی ہے، پہلی لڑکی نے جواب دیا۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی اپنی اپنی ٹرے اٹھا کر کمرے کے دوسرے سرے پر چلی گئی۔ تب چمپا نے چاہا کہ دوڑ کر ان کے پاس جائے اور ان سے پوچھے نرملا کیسی ہے، اسے ٹی بی کس طرح ہوئی، مگر وہ سکتے کے عالم میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ دریچے کے باہر سڑک پر سے رنگا رنگ ہجوم گزر رہا تھا، پھر اسے بہت سی جانی پہچانی شکلیں اپنی اور آتی نظر آئیں۔ بہت سے سفید ماسک جن کے اوپر ان کے نام لکھے تھے، زرینہ، سریخا، طلعت، نرگیش، کملا، فیروز۔ یہ سب دوسرے دروازے سے طعام خانے میں داخل ہوئے، ان سے ہیلو ہیلو کہا اور دوسری طرف چلے گئے۔ وہ سب نرملا کی بیماری کا تذکرہ کر رہے تھے اور بے حد پریشان نظر آتے تھے۔ پھر تیسرے دروازے سے امر رضا داخل ہوئے، ان کے ساتھ سل کی ہم جماعت روشن آرا تھی۔ امر رضا کو چمپا نے آج اتنے برسوں بعد دیکھا، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی سوائے اس کے کہ پہلے سے زیادہ قیمتی سوٹ پہنے تھے اور زیادہ اعتماد سے قدم رکھ رہے تھے۔ انہوں نے چمپا کو دیکھا، ذرا ٹھٹک کر بڑے اخلاق سے آداب عرض کی اور دور کونے کی میز پر جا بیٹھے۔ یہ دونوں ہم سب سے دور ہی رہنا بہتر سمجھتے ہیں۔ طلعت کی میز پر کسی نے ہنس کر کہا۔ اچھا ہی ہے، ہماری سنگت میں ان کے خیالات خراب ہو جائیں گے، کسی اور لڑکی نے جواب دیا، اور ایمان جو خراب ہوگا وہ الگ۔ چمپا نے خلاف ارادہ سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ سید امر رضا، گلفشاں والے، لا مارٹینری کالج والے بھیا صاحب، انسان جن لوازمات اور ایسوسی ایشنز کا مرکب ہوتا ہے وہ پل کی پل میں کیسے بدل جاتے ہیں۔ اور یہ روشن نہ جانے کون تھی بیچاری لڑکی جو ہنس ہنس کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ دنیا کے اندر اور کتنی دنیایں ہیں۔ چمپا نے گھڑی پر نظر ڈالی، بیگ اٹھا کر طلعت کی میز کی طرف گئی اور ان لوگوں سے نرملا کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باب نمبر 62۔ سامنے دیودار کا جنگل ہے، سرخ پتوں نے چاروں اور آگ لگا رکھی ہے۔ وادی میں ٹرینیں مکانوں کے پیچھے الگنیوں پر پھیلے کپڑوں میں سے لہراتی اتر کی اور جا رہی ہیں۔ پارک میں زرد پتے اڑ رہے ہیں، جھیل میں ایک اکیلی کشتی ڈولتی ہے۔ آرام کرسیوں پر اسرت زدہ پینشن یافتہ بوڑھے اپنی بے یار و مددگار آنکھوں سے سامنے کا دھندلکا دیکھتے ہیں اور کانپتے ہاتھوں سے کاغذی لفافوں میں سے بن نکال کر کھا رہے ہیں۔ آج کا دن ایک اور دن ہے۔ پل پر سے انسانوں کے گروہ یونیورسٹی لا کورٹ سٹی کی اور جا رہے ہیں۔ میں کون ہوتی ہوں اس اہمیت میں شامل رہنے سے انکار کروں؟ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ چوزے کی سرائے میں وہ سب سرخ میزوں کے گرد جمع باتوں میں مصروف ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ زیرو ہیرو ہے مجھ سے بہت فاصلے پر لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں اور سال ختم ہوا جاتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک کرائسس آ کر گزر گیا؟ میں کیوں فکر کروں جبکہ آج کی تہلکہ خیز خبریں کل ردی میں بکتی ہیں؟ وہ سینٹ سستیاں اپنے تیر کے انداز میں کھڑا ہے، روشن نے سوچا۔ دیودار کا جنگل شفق کی سرخ روشنی میں چھپ گیا۔ اس جنگل سے میں بھی گزری ہوں، ہم سب گزرے ہیں۔ میں نے اس میں بیدر کے چھوٹے چھوٹے شگوفے جمع کیے تھے، طلعت نے کہا۔ کالج میں چھٹیاں ہیں، سلط روم سے وہ آئی ہوئی ہیں اور شکنتلا کے یہاں ٹھہری ہیں۔ ہم سب کملا کے گھر میں محفوظ بیٹھے ہیں۔ گھر نیچے صوفے، فرش پر بکھری ہوئی کتابیں، کھڑکی میں رکھی ہوئی اناناس کی ٹوکری، نیوٹن اور سیل کی بنائی ہوئی کیوبسٹ تصاویر، پرانے ملبوسات۔ تم چولہا سلگاؤ، میں پورٹر کو فون کرتی ہوں۔ دودھ کی بوتلیں کہاں رکھ دیا؟ مسٹر جینکنز۔ یس مس۔ نو مس، ایک کمرہ ساری کائنات کا مرکز ہے۔ اوفو روشن ڈیئر، آج اتنا کام تھا، کملا کہہ رہی ہے۔ چند روز بعد دولت مشترکہ کے وزرائے اعظم کی کانفرنس ہے، پھر سارا انفارمیشن ڈویژن، کشمیر کا مسئلہ، کوریا کا امن، کمیونٹی پروجیکٹس، آسام کے لوک ناچ، پبلسٹی۔ گیلری میں اوپر کی 5ویں منزل سے لفٹ آن کر رکا۔ نرگیش اندر آئی۔ وہ سب مل کر شکنتلا کے یہاں پہنچے جہاں ڈرائنگ روم میں شانتا اور بل موجود تھے، اور سیکھا۔ رام گوپال کی پارٹنر، سیدھی سادی، دلچسپ، خلیق اور ذہین پنجابی لڑکی جو دیکھنے میں مرہٹی نظر آتی تھی، اور زرینہ، بلونڈ، ہفت زبان آرٹسٹ جو فراٹے سے روسی بول رہی تھی۔ وہیں ڈل
تامس بھی بیٹھے تھے، ان سب کا روشن سے تعارف کرایا گیا۔ ایک دنیا کے اندر اور کتنی دنیائیں ہیں، اس نے سوچا۔ پیرس میں ایک روز عامر رضا نے اسے مادموزیل دوپاری کا کر سنایا تھا۔ اس سے کہا تھا، متیس کی تصویروں کے پیچھے گما گما پھرتا ہوں، پھر میں صریحاً متیس پر عاشق ہوں۔ آپ کی شکل بھی متیس کی پینٹنگ کی ایسی ہے، اس نے کہا تھا۔ حسین خاتون، میں سکون کی تلاش میں ساری دنیا میں گھومتا ہوں، جہاں سایہ ملا وہاں بیٹھ گیا۔ کسی روز میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا۔ وہ کہانی کیا ہوگی؟ کہانی لکھنے والا کون ہے اور سننے والا کون؟ جی ہاں، میں نے پروفیسر رادھا کرشنن کے لیکچر اٹینڈ کیے ہیں۔ جی نہیں، میں ہیگل پر مونوگراف لکھ رہی ہوں۔ اس نے مڑ کر بل سے کہا، جی نہیں، مجھے دیانت سے دلچسپی نہیں، مغربی فلسفہ میرا موضوع ہے۔ وہ باتیں کرتی بالکنی کی طرف چلی گئی، جہاں چاند مکانوں کی چمنیوں میں الجھا ہوا تھا۔ نیچے شفاف سڑک پر سے بسیں گزر رہی تھی، تھیٹروں میں تمثیلیں سٹیج کی جا رہی تھی، دریا پر سے جہاز گزر رہے تھے۔ نیم تاریخ اسٹوڈیوز کے دریچوں میں سے بھی یہ چاند اندر جھانک رہا تھا، جہاں ناکام مصور اور گمنام ادیب اور دولت مند مصور اور مشہور ادیب اپنی اپنی کائنات میں گرے بیٹھے تھے۔ حد نظر تک مکان تھے جن میں لوگ رہتے تھے، ان کو روشن نہیں جانتی تھی۔ عالیشان مکان اور مڈل کلاس مکان اور غریبوں کے مکان اور قلعے اور محل اور کاٹیج، ان سب جگہوں میں دکھ اور سکھ اور محبت اور نفرت اور امید اور نا امید اور کامرانی اور شکستہ دلی کے ڈرامے ہو رہے تھے۔ بالکنی سے شہر ڈی نیرو کی ایک پینٹنگ کی طرح نظر آ رہا تھا، سرخ اور سیاہ دبوں اور لکیروں کا ہیبتناک مجموعہ۔ باب نمبر 63۔ جون کارٹر کا مکان ایک تنگ و تاریک گلی میں تھا، جس میں وکٹورین عہد میں استبل تھا۔ استبل کے اوپر کوچ مین کے کمرے میں جون اور نیل اور اوجت رہتے تھے۔ نیل انجینئر ہونے کے علاوہ اس محلے کی اجتماعی جماعت کا سیکرٹری تھا۔ اوجت قانون پڑھ رہا تھا۔ جون کیمبرج میں سرل سے 2 سال سینئر رہ چکی تھی اور یہاں یونیورسٹی میں ہنگرین زبان پڑھاتی تھی۔ کوچ مین کے کمرے میں بہت خستہ حالت میں تھے۔ باورچی خانے میں کتابوں کی الماریاں تھیں اور نیل کی ورکشاپ جس میں وہ گڑیاں اور بچوں کی موٹریں بنایا کرتا۔ اس کی بیوی نے اسے طلاق دے کر کسی مشہور ایکٹر سے شادی کر لی تھی۔ وجہ نیل کی سیاسی مصروفیت کے اس کے 2 بچے تھے جو گاؤں میں اپنی دادی کے پاس رہتے تھے۔ فرصت کے وقت میں بے حد انہماک اور تندہی سے کوئی میکینیکل کھلونا تیار کرتا اور مہینے کے آخر میں اسے اپنے بچوں کو دے آتا۔ وہ بے حد کم گو انسان تھا۔ باورچی خانے میں ایک ٹوٹا صوفہ بھی پڑا تھا۔ ایک شکستہ اسٹوو کے اوپر ریڈیو رکھا تھا جو اکثر بند رہتا تھا۔ نیل اسے ہمیشہ اوور ہال کرتا رہتا تھا۔ نعمت خانہ عموماً خالی رہتا۔ برتن دھونے کا ہاؤس برتنوں سے بھرا رہتا، کیونکہ اس مکان کے تینوں مکین بے حد کاہل تھے۔ الماری میں سے کبھی کبھار ایک آدھ پنیر کا ٹکڑا یا باسی ڈبل روٹی نکل آتی، کیونکہ اس گھر کے مکین بے حد مفلس تھے۔ اوجت غریب طالب علم تھا اور نیل اور جون اپنی تنخواہوں کا بیشتر حصہ پارٹی کو دے دیتے تھے۔ اوجت کے کمرے میں ایک نیچا سا پلنگ پڑا تھا جو بیک وقت اس کی سنگار میز، ڈیسک، کپڑوں کی کھونٹی اور بک شیلف کا کام دیتا۔ بہت سے خیر خواہوں نے کمر ہمت باندھ کر اوجت کے کمرے میں تھوڑی سی تنظیم پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ان سب کوششوں کو کامیابی سے رائیگاں کرتا رہا۔ غسل خانے کی چھت کے باہر ٹیرس تھا جس پر تام چینی کے ٹوٹے برتن اور لکڑی کا صندوق پڑا تھا۔ اس کے پیچھے محلے بھر کی بلیاں رات کو آ کر لڑتی تھی۔ نیچے گلی میں صبح صبح لمبی پیالوں والے گھوڑوں کی گاڑی آ کر رکتی اور دودھ والا دودھ کی بوتلیں دروازے کی دہلیز پر رکھتا۔ اسی گلی کے نکڑ پر چارلس ڈکنس کا مکان تھا۔ جون کارٹر کا کمرہ اس فلیٹ میں گویا ہر میجسٹی کوئن الزبتھ کے کمرے کا درجہ رکھتا تھا۔ الماریوں میں ان گنت کتابیں ٹھوسی تھی، کیونکہ بہن جون کارٹر اللہ کے فضل سے 6-7 یورپین زبانوں کی ماہر تھیں۔ آتش دان پر رنگ برنگی گڑیاں اور مشرقی یورپین ممالک کے نوادر سجے تھے، کیونکہ جون ہر سال مشرقی یورپ میں منعقد ہونے والے نوجوانوں کے میلوں میں جایا کرتی تھی اور وہاں سے تحفوں کے انبار ساتھ لاتی تھی۔ اس کمرے کے دریچے میں سرخ جرینیم کے پودے تک موجود تھے۔ پلنگ کے بابرا پر ٹیلی فون لگا تھا۔ چمپا احمد چند ہفتے قبل پیرس سے آ کر جون کے یہاں ٹھہری تھی، جس سے اس کی ملاقات سر نے کرائی تھی۔ وہ پبلشنگ ہاؤس سے لوٹ کر یہاں پہنچی تو اسے جون دروازے میں کھڑی ملی۔ میں ذرا ایک امن کانگریس کے لیے وارسا تک جا رہی ہوں، میرے آنے تک تم یہی رہو۔ راشن کے کوپن آتش دان پر رکھے ہیں اور اوجت سے کہے جا رہی ہے وہ ہسٹری آف سوویت کمیونسٹ پارٹی تم کو باقاعدگی سے پڑھاتا رہے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ صبح سویرے دودھ کی بوتلیں گیلری میں سے اٹھا کر وہ باورچی خانے میں گئی اور ناشتے کا اس کا خیال تھا کہ دونوں لڑکے ڈریسنگ گاؤن پہنے اپنے اپنے کمروں میں سے نکل کر گڈ مارننگ کہتے چائے پینے کے لیے آ جائیں گے، مگر وہاں کا بابا آدم ہی نرالا تھا۔
دیر تک انتظار کرنے کے بعد اس نے ان کے دروازوں پر جا کر آوازیں دی مگر جواب ندارت۔ 9 بجے اجد سو کر اٹھے اور معلوم ہوا کہ کلاس کو لے کر دی ہے، ارادہ ہے پلنگ پر لیٹ کر ہی مطالعہ کریں گے۔ نیل تھوڑی دیر بعد برآمدے ہوئے، ٹھنڈی چائے پی کر بڑے اطمینان سے کوٹ کندھے پر جلاتے لمبے لمبے ڈگ بھر تیزی نیپر سے اتر گئے۔ فرانسیسی انداز میں کندھے اچکا کر چمپا مسکرائی اور برساتی اوڑھ کر اس نے بھی اپنے دفتر کا رخ کیا۔ یہ دستور العمل اسے ناپسند نہ ہوا، جس کی موڈ ہوئی دوسرے سے بات کر لی ورنہ اپنے اپنے کام میں مگن رہے۔ ویک اینڈ پر فیروزیہ سکھا کے یہاں محفل جمتی اور رات گیر تک ہنگامہ رہتا۔ چمپا بنارس اور لکھنؤ اور پیرس کے بعد زندگی کی اس پیٹرن کی بھی عادی ہو گئی۔ گوتم چمپا سے کہیں نہیں ملا، سنا تھا کہ اب وہ بے حد اہم آدمی بن گیا ہے، بے انتہا مصروف رہتا ہے، انڈیا ہاؤس کا سب سے زیادہ کارپرداز افسر ہے، کمال کیمبرج میں تھا، ہری شنکر امریکہ میں۔ ایک روز وہ اور اسب کے ساتھ ہندوستانی طالب علموں کی کانفرنس میں گئی جو اسیکس کے سبزہ زاروں میں منعقد کی گئی تھی۔ یہاں وہ سب دن بھر ناچتے اور گاتے اور سمپوزیم اور مشاعرے منعقد کرتے۔ ایک رات جب وہ ایک چیری کے درخت کے نیچے کھڑی نوجوانوں کے اس ہنگامے کو دیکھ رہی تھی، چاند کے تلے سبزے پر بپا تھا، اسے محسوس ہوا کہ وقت پانی کی طرح سرسراتا اب بہت تیزی سے بہ رہا ہے۔ جس طرح سب خرام ندی پر پرخطر پہاڑیوں اور گاڑیوں میں پہنچ کر تندرو ہو جاتی ہے اور وہ ایک چٹان پر علیحدہ تنہا کھڑی ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا بہت بڑا گروہ انٹرنیشنل گا رہا تھا، بیک وقت اس کے الفاظ انگریزی، اردو اور فرانسیسی میں ادا کیے جا رہے تھے۔ وہ کان لگا کر سنتی رہی۔ دنیا بھر سے ایک ہوئے نوجوان ایک آدرش مہمان لیے۔ ون گریٹ ویژن یونائٹس اس تھو ریموٹ بی دا لینڈز آف our birth. Foes may threaten and smite us. Still we live to bring peace to the earth. Every country and nation stirs with youth's aspiration. Young folks are singing, happiness bringing, friendships to all the world. Everywhere the youth is singing freedom song. freedom song, freedom song. یہ سب یہاں سے جا کر کیا کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، باہر کی دنیا کے ساتھ ان کو کیسے سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ برابر سے برطانوی لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک ٹولی ولش لوک گیت گاتی گزری۔ دور فارم ہاؤس کے ہال میں ڈرامے کی مشق کی جا رہی تھی۔ میں نے یہ سب پہلے بھی دیکھا ہے، میں نے یہ سب پہلے بھی دیکھا ہے، اس نے ایلیٹ کے کردار کی طرح دہرایا۔ اس کے قریب سے 2 لڑکیاں اور ایک بوڑھا آدمی باتیں کرتے گزرے۔ اس نے چاندنی کے دندلکے میں غور سے دیکھا۔ لڑکیاں فیروز اور طلت تھیں جو پروفیسر لیوی سے باتیں کرتی سبزے کی طرف جا رہی تھی اور اس ماحول اور ان فضاؤں میں مکمل طور سے گلی ملی معلوم ہو رہی تھی۔ میں ہمیشہ ہر جگہ علیحدہ رہوں گی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ حالانکہ اجیت مجھے ساری ہسٹری آف سوویت کمیونسٹ پڑھا چکا تھا، آخر میں وہ سب کیوں نہیں کر سکتی جو دوسرے کرتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جا کر گجراتی لڑکوں اور لڑکیوں کے گربار میں شامل ہو گئی جو باغ کے ایک حصے میں جا رہی تھی۔ ہے گوبند راگو چرن اب تو جیون ہارے، سندھ کے کنارے، سندھ کے کنارے، لڑکیوں نے دہرایا۔ باب نمبر 64۔ الاؤ سرد ہو چلا تھا، وہ سب گھاس پر بیٹھے رہے۔ چاند فارم ہاؤس کی چمنی پر پہنچ گیا۔ بارن میں سے اکارڈن کی آواز آ رہی تھی۔ پروفیسر لیوی باتیں کیا کہ یہ ان کی کتاب لٹریچر ان دا آف سائنس 1 گھنٹے سے زیر بحث تھی۔ ان کے برف کے ایسے بال چاندی کی روشنی میں چاندی کی مانند چمک رہے تھے، ہوا میں خنکی آ چکی تھی۔ مجھے کچھ اپنے متعلق بتاؤ، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اپنے متعلق طلت نے جواب دیا، ہم لوگوں میں کوئی خاص بات نہیں، بالکل ذرا سا بھی کوئی اصرار نہیں، قطعا نہیں۔ پروفیسر لیوی کے اور ان لڑکیوں کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ تھا۔ پروفیسر کی اور ان کی عقلوں اور عمروں میں نصف صدی سے زیادہ کا تفاوت تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی فرشتوں کی ایسی شفقت کی وجہ سے گرما کی اس خنک رات کو دفعتاً کیسی یگانگت محسوس ہوئی۔ وہ اتنے بڑے مل آسمی تھے، دنیا کے چوٹی کے دماغوں میں سے ایک، اور کتنے خلوص سے وہ کہہ رہے تھے، جب تم لوگوں نے مجھے بلایا تو حالانکہ میرے پاس وقت نہ تھا، پر میں نے سوچا میری قوم نے اتنی صدیوں
جو برتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہے ذاتی طور پر ایک اکیلے فرد کی حیثیت سے اپنی جگہ اس کا کفارہ اس طرح ادا کر سکتا ہوں کہ تم لوگ جب بھی کہو میں تمہاری محفل میں شامل ہوں۔ طلعت نے ایک خشک ٹہنی آگ میں پھینکی اور اس نے ہائمن لیوی سے کہا، ہم تو اتنے یوں ہی سے لوگ ہیں اور غالباً سخت خوف زدہ جو تامس بیکٹ کے کورس کی پجاری عورتوں کی طرح چلا رہے ہیں۔ فضا کو دو، آسمان کو دو، پتھر کو پتھر سے علیحدہ کر کے دو۔ زمین ناپاک ہے، پانی ناپاک ہے، ہمارے جانوروں کے گلے، ہم خود خون میں لت پت ہیں۔ خون کی بارش نے میری آنکھیں اندھی کر دی۔ میں خشک پتھروں کی سرزمین پر گھومتی ہوں اور اگر میں ان پتھروں کو چھو لوں تو ان میں سے بھی خوب بہنے لگتا ہے۔ میں ٹھنڈے موسم بہاراں کی طرف کس طرح لوٹوں؟ فضا کو دو، آسمان کو دو، پتھر کو پتھر سے علیحدہ کر کے دو، ہڈیوں کو دو، دماغ کو دو، روحوں کو دو۔ بار میں یک لخت گٹار کی آواز بلند ہوئی، ایوان مکال کی صاف گہری آواز سارے میں چھا گئی۔ اب رات زیادہ آ گئی ہے، میں اگر تیز تیز چلوں تو قریب کے کسی اسٹیشن سے شہر کے لیے ٹرین پکڑ لوں گا۔ پروفیسر لیوی نے پتھر پر سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ پیدل جائیے گا؟ فیروز نے گھبرا کر کہا، کیا حرج ہے؟ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، پیدل چلنا کوئی بری بات ہے، ابھی تو شاید بس بھی یہاں سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر مل جائے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹولیاں مختلف یورپین زبانوں کے کورس گاتے فارم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے۔ سامنے سیب کے جھنڈ میں ایک کار آن کر رکی۔ الو، امر رضا نے آواز دی۔ الو، اجیت نے خالص فرانسیسی لہجے میں نعرہ بلند کیا۔ آئیے آئیے بھیا صاحب، طلعت نے کہا، وہ سب بارن میں داخ گئے ہوں گے۔ میں جلدی میں ہوں۔ دور سے گانوں کی آوازیں سنی تو ٹھٹک گیا۔ انہوں نے طلعت سے کہا، پھر وہ ایک اطالوی لڑکی سے نہایت گلنٹ انداز میں جھک کر مخاطب ہوئے، مجھے اپنا سسکو فون دے دو۔ بھیا صاحب، آپ ایوان سے ملے ہیں؟ فیروز نے لکھنؤ کے ناطے سے ان سے اخلاق برتنے کی سعی کی۔ یہ اس ملک کے سب سے بڑے بیلٹ گانے والے ہیں اور بہترین ڈراماٹسٹ۔ مجھے اپنا سسکو فون دو، میں تمہیں وینس کی نہروں کا ایک گیت سناؤں گا۔ امر رضا نے فرانسیسی انداز میں اطالوی لڑکی سے کہا۔ لا حول ولا قوت، فیروز نے جھنجھلا کر ان سے سوشل گفتگو کی سعی ترک کر دی۔ آئیے یہاں بیٹھیے امر بھائی، ونود نے ان کے لیے پرال پر جگہ بنائی۔ سب لوگ ان سے طلعت اور کمال کے کزن کی حیثیت سے واقف تھے۔ اطالوی لڑکی بھی اپنا باجا سنبھال کر ان کے قریب جا بیٹھی۔ ترقی پسند عوامی محاذ خطرے میں ہے، سریکھا نے چپکے سے زرینہ کے کان میں کہا۔ بھائی عامر کی حالت پہلے ہی ناگفتہ بے ہے، فیروز نے سرگوشی میں تشویش ظاہر کی۔ اور بہن مریبا گر زولی اتنی دور روم سے ڈیلی گیٹ بن کر اس لیے آئی تھی کہ بھیا صاحب ان کو وینس کے گیت سنائے۔ یا اللہ تو ہی رحم کر، طلعت نے جل بن کر کہا، یہ بھی تو اپنے وقت کے روڈ ولف ولنٹنو ہیں۔ شیلا نے اظہار خیال کیا۔ لڑکوں نے چھتی پر چڑھ کر ایک اسپینش گیت شروع کیا۔ اچھا بھائی، بون نوائے۔ کچھ دیر بعد امر رضا نے پرال پر سے اٹھتے ہوئے کہا، بون نوائے۔ کورس ہوا۔ بارن سے باہر نکل کر وہ سیبوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ ایوان نے مجمع کی طرف استفسارانہ نظریں اٹھائیں۔ یہ مکال صاحب ایک ایسی منزل مقصود ہیں جس کی طرف بہت سی لڑکیاں سفر کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں، فیروز نے کھڑکی میں سے کہا۔ ماشاءاللہ سے کس قدر پروفاؤنڈ بات کہی ہے، طلعت نے داد دی۔ سب نے مل کر امریکن حبشیوں کا بیلٹ شروع کر دیا۔ فار if you are white you are all right, if you are brown stick around, but if you are black oh no brother, get back get back get back۔ گیت کی آواز دیر تک کھیتوں کے وسیع سناٹے میں گونجتی رہی۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے خیموں اور کیبنوں کی طرف جانے کے لیے اٹھے۔ لوگ کیبن میں ساری لڑکیاں آ چکی تھی اور سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ ہندوستان کے سارے صوبوں سے آئی تھی اور برسٹری پڑھ رہی تھی اور ڈاکٹریٹ کے لیے کام کر رہی تھی اور اخبار نویسی اور ڈاکٹری کی ٹریننگ حاصل کر رہی تھی۔ سائنسدان تھی اور آرٹسٹ تھی اور گاتی اور ناچتی تھی اور پچھلے ایک ہفتے سے کانفرنس میں نہایت مدلل تقریریں کر رہی تھی اور رات کو فارم ہاؤس کے باورچی خانے میں مندوبین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ رات کا سناٹا آسمانوں سے اتر کر سارے میں پھیل گیا۔ وادی میں کچھ دور پر خانہ بندوشوں کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ساری کائنات اس برستے ہوئے احساس کے دائرے میں کہیں بہہ گئی۔ باب نمبر 65۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہمیں آج کے دن ہماری روزانہ کی خبریں عطا کر۔ طلعت نے کانفرنس سے لوٹ کر شہر کے اسٹیشن میں پہنچتے ہوئے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور سرپٹ دفتر کی طرف دوڑی۔ آج کل وہ ایک اخبار کے دفتر میں کام کر رہی تھی۔ نیوز روم میں وہی گہما گہمی تھی۔ اس نے اپنی میز پر جا کر کاغذات کو الٹا پلٹا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو ہیلو،
کون ہے بھائی؟ دوسرے سرے پر فیروز ڈال رہی تھی، ساجدہ آپا کسی بین الاقوامی کانفرنس سے لوٹی ہیں، چچا نے کہا ہے فوراً اسٹوڈیو پہنچ کر ان کا انٹرویو کرو۔ وہ سے پہر کو اسٹوڈیوز پہنچی۔ بی بی سی کی کینٹین میں حسب معمول شور قیامت مچا تھا۔ یورپین، مڈل ایسٹرین اور ایسٹرن سروسز کے لوگ اپنے اپنے دفتروں سے نکل کر لنچ کے لیے آ رہے تھے۔ ہسپانوی، اسرائیلی، عرب، ایرانی، فرانسیسی، ہندوستانی، پاکستانی، ان سب کی عجیب و غریب برادری تھی۔ بہت سی میزیں برابر برابر لگا کر ہندوستانی اور پاکستانی کراؤڈ اکٹھا بیٹھا کرتا۔ یہ تقریباً سارے اولڈ ٹائمرز تھے۔ صدیق احمد صدیقی جو علی گڑھ برادری کے چچا اور اپنی ذات سے انجمن تھے، یاور عباس، اجاز بٹالوی، تقی سید، آل حسن، عطیہ زرینہ، اور وہ وفد آ گیا جس کا انٹرویو ہے۔ طلعت نے اندر آ کر فیروز سے پوچھا۔ کینٹین میں ایک طرف کو ساجدہ آپا تناب سے بیٹھی پیالی میں کانٹا بجا رہی تھی۔ اب چلو ان کا انٹرویو کرنے، زرینہ نے چپکے سے کہا۔ ان کا؟ اور وہ وفد کہاں گیا جو جانے کہاں سے ہو کر آ رہا ہے؟ یہی تو وفد ہے، زرینہ نے اس انداز سے کہا گویا اب دنیا کا کوئی رنج و غم اس پر مزید اثر نہیں کر سکتا۔ بس ہر وقت ہاتھ ہلا کر اور کندھے اچکاتے ہوئے طرح طرح کی شکلیں بناتے سڑکوں کے کنارے بیٹھے کافی پیتے رہتے ہیں۔ ساجدہ بیگم بیزاری سے فیروز سے مخاطب تھی۔ جی ہاں، بڑے بےہودہ ہوتے ہیں۔ اب یہی دیکھیے سڑک پر بیٹھ کر کافی پینے کی کون تک ہے؟ زرینہ نے کامل اتفاق ظاہر کیا۔ کون؟ طلعت نے چپکے سے پوچھا۔ اطالوی یا غالباً فرینچ؟ ان میں سے ایک قوم سے یہ بہت خفا ہیں، زرینہ نے پوچھا۔ پورڈریز، طلعت نے کہا۔ بوش، ساجدہ آپا نے بات ختم کی۔ مجھے ہر دفعہ انگلینڈ دو۔ اسٹوڈیو میں پہنچ کر ساجدہ بیگم مائک کے سامنے بیٹھی۔ جب میں میڈرڈ میں تھی تو اہلیہ ایرنبرگ سے میں نے کہا۔ بوش، ساجدہ آپا نے بات ختم کی۔ مجھے ہر دفعہ انگلینڈ دو۔ طلعت نے نڈال ہو کر اسکرپٹ کی ایک طرف رکھ دیا۔ دیکھو ساجدہ آپا، گپ نہ ہانکو، مجھے معلوم ہے تم میڈرڈ کبھی نہیں گئے۔ چلو میڈرڈ کے بجائے اوسلو کر دو، فرق کیا پڑتا ہے؟ زرینہ نے اطمینان سے رائے دی۔ اور اہلیہ ایرنبرگ کون ہیں؟ فیروز نے طلعت سے مطالبہ کیا۔ یہ ایرنبرگ صاحب کے گھر میں سے ہیں، زرینہ نے جواب دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈرڈ میں کیا کر رہے تھے؟ فیروز نے مزید گرا کی۔ کہاں میڈرڈ، کہاں غریب اہلیہ؟ ساجدہ بیگم نے خسر خسر سنی تو اسکرپٹ پر سے سر اٹھا کر ادھر متوجہ ہوئی اور ایک لہجے کے لیے زرینہ کو دیکھ کر چونکی۔ یہ سبز فراق میں ملبوس بلونڈ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ پھر غالباً ان کو یاد آ گیا کہ یہ زرینہ ہے۔ کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ ہاں پیاری بہن، پتا نہ مارو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، پھر یہ وقت ہاتھ نہ آئے گا، زرینہ نے طلعت سے کہا۔ ساجدہ بیگم نے جو مانی ہوئی زمانہ لیڈر تھی کہنا شروع کیا۔ مجھے یہاں کا طریقہ تعلیم بہت پسند آیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، فیروز نے کہا۔ ہالینڈ میں جہاں میں ابھی گئی تھی ہر جگہ لالا کھلا ہوا تھا اور لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے ہیں۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا۔ انٹرویو ہوتا رہا۔ چند روز بعد سنا گیا کہ ساجدہ آپا نے طلباء کی انجمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب میں وطن کی نمائندگی کرنے کوپن ہاگن گئی تو ڈنمارک کی بی بی سی سے ایک تقریر کے دوران میں نے بتلایا کہ بائی دی گریس آف اللہ اس کے چند روز بعد اطلاع ملی کہ سید احمد رضا نے ساجدہ بیگم کو استنبول کھانے پر مدعو کیا ہے۔ یہ دعوت ساجدہ آپا کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ باب نمبر 67۔ وقت کالے بتنوں کی طرح آگے آگے بھاگ رہا ہے، اس کے لرزہ خیز سائے چاروں کھونٹ منڈلاتے ہیں۔ وقت جو گزر رہا ہے آخر مجھے ختم کر دے گا۔ خداوند کی ماں مریہ، جس کا دل 7 بار زخمی ہوا، مجھ پر رحم کر۔ میرے پرانے دشمن روشن سیبوں کے سائے میں چلتی رہی۔ جیرس لین میں کسی نے ٹرمپ پر ایک پرانی دھن بجانا شروع کر دی۔ پتھروں پر سے ندی کا پانی بہتا جا رہا تھا۔ ایک کتا ہنستا ہوا اسے عبور کر رہا تھا۔ پتلی ٹہنیوں والے درخت پانی کی سطح پر جھکے ہوئے تھے۔ ان کی چھاؤں میں ایک بطخ تیر رہی تھی۔ وہ کوارٹرینگل میں داخل ہوئی۔ روشن، کسی نے دریچے میں آ کر اسے آواز دی۔ روشن، اندر آؤ، کیا تم بھی اس کانفرنس سے واپس آ رہی ہو جس میں دنیا کے مستقبل کے بارے میں تجویزیں پاس کی گئی ہیں؟ سرل نے دروازے میں آ کر کہا۔ نہیں، اس نے اپنے پیروں کو دیکھا۔ نہیں، میں محض ہیزل میئر تک گئی تھی۔ وہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں، ڈینس نے ایک نظم لکھی ہے۔ ہیلو ڈارلنگ، سریکھا نے آتش دان کے پاس سے اٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ تم کب آئیں؟ مجھے کیمبرج مجلس نے مدعو کیا تھا۔ میں اپنی نئی کتاب تمہارے نام معنون کروں گا، ڈینس سریکھا سے کہہ رہا تھا۔ روشن دریچے میں کھڑے ہو کر ان سب کی گفتگو سنتی رہی۔ پھر یہ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ ان میں سے کچھ ملایا اور کوریا اور کینیا میں مارے گئے، کچھ کار کے حادثے میں زخمی ہو گئے یا حلق میں کینسر نکل آنے کی وجہ سے ختم ہوئے۔
چند کو اعلیٰ ملازمتیں مل گئی، کچھ نے کتابیں لکھی، شہرت پائی اور دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی، چند ایک یوں ہی رہ گئے۔ ہاں خدا، ڈینس کہہ رہا تھا، خدا، سریکھا نے کہا، جب میں ناچتی ہوں مجھے لگتا ہے واقعہ شیو نے تلانہ کے سروں پر کائنات تخلیق کی تھی، وہی احساس اگر مستقل منجمد کر دیا جائے تو شاید خدا ہوگا۔ تلانہ کی دھن کا احساس پتہ نہیں، ابھی شاید دروازے میں داخل ہوگا جس کا کوئی نام نہیں۔ دیکھو باہر ایک منحوس چاند پرانی قندیل کی طرح ڈول رہا ہے، سرل نے کہا۔ ویکنڈ کے لیے شہر چلو گی؟ میں رات کی گاڑی سے واپس جا رہی ہوں، سریکھا روشن سے بات کرنے کے لیے دریچے کی طرف مڑی، مگر روشن باہر جا چکی تھی۔ چلو ہم سب روشن کے ساتھ ہیزل میئر چلیں، سرل نے سگریٹ رول کرتے ہوئے تجویز کیا۔ کیوں ہیزل میئر، کس لیے اور کوئی جگہ کیوں نہیں؟ مائیکل نے سوال کیا۔ سب جگہیں ایک سی ہیں، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈینس نے کہا، لہذا ہیزل میئر چلو، سب نے مل کر نعرہ لگایا۔ روشن ہم تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، سرل نے کہا۔ وہ رات کی مدھم روشنی میں جنگل کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئے۔ یہ وسط گرما کی رات ہے، چڑیلے اور بتنے اور اگیا بتال درختوں کی چھاؤں میں دوڑتے پھر رہے ہیں۔ سندھیشور روشن بھاگتے بھاگتے تھک کر ایک پگڈنڈی پر بیٹھ گئی۔ تمہاری حقیقت دھندلکے میں چھپی ہے، امر رضا نے انگلی اٹھا کر واضح کیا، میں اس کے سفر میں شامل رہوں، اس نے کہا اور گھاس پر بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گیا۔ پہاڑیوں پر روشنیاں جل رہی ہیں، جنگلوں میں سرخ کوٹ پہنے شکاری ببر کی دھنیں بجا رہے ہیں۔ اتوار کے دن ہمیں ہیمپٹن کوٹ اور سرل ایشلے کے محل میں داغ کیا جاتا ہے، مائیکل نے کہا، لیکن ہم بھوکے تھے لہذا اپنی کتابیں بیچ کر کھا گئے، اس شخص نے کہا جس کا کوئی نام نہیں۔ جنگل میں وہ سب خرگوش کی طرح اچھلتے پھر رہے تھے۔ ڈینس سر کے بل کھڑا کملا کو اپنی نظم سنا رہا ہے، سریکھا نٹ راج کے ایک انداز میں منجمد ہو گئی ہے، ڈلن تامس جھیل کے کنارے بیٹھے گیتا کا پاٹ کر رہے ہیں۔ سنو، کیا تمہیں بھی کسی دور کے فاصلے کی فون کال کا انتظار ہے؟ سرل نے قریب آ کر عامر رضا سے دریافت کیا۔ ہاں، نہیں۔ عامر رضا پھر گھاس پر بیٹھ کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارے خواب مختلف ہیں، خالص خیال خوفناک ہے، ٹھہرو، تفصیلات کی دنیا میں ہمارا سہون کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے ایک لخت گھبرا کر روشن سے پوچھا۔ وہ روشن کے سامنے گھاس پر جھک گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چمپا ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، جلدی، چول چول چول۔ گھنٹیاں پہاڑوں پر بجنا شروع ہو گئی۔ میرے دماغ کے ویرانے میں جو ہوائیں سنسنا رہی تھیں اب وہ آندھی بن کر سارے میں پھیل گئی ہیں۔ چمپا نے کہا، جو دراصل روشن تھی، میں تمہارے تھکے ہوئے پاؤں دھوؤں گی، تم گرم قالین پر آگ کے سامنے بیٹھے رہنا، میں جلدی جلدی، دیر ہو رہی ہے، شور میں اضافہ ہو گیا، چلو چلو ہیزل میئر چلو، دلی چلو، چرچل کے گھر چلو، دنیا بھر سے ایک ہوئے نوجوان ایک آدرش مہمان کے لیے۔ خطرہ ہو بلیدان کا، پھر بھی ہم لائیں گے سکھ چین، لائیں گے سکھ چین۔ ان بستیوں کا جگمگانا ہے صدا، ان کھیتوں کو لہلانا ہے صدا، ہم کیا گورے کیا کالے سب ایک ہیں، ایک ہیں، ہم موت پر ہنسنے والے سب ایک ہیں، ایک ہیں، کہہ رہے ہیں ہم ہیں شکتی مان اور وشو مانتا یہ سب گان۔ خطرہ ہو بلیدان کا، خطرہ ہو بلیدان کا، جوانیاں ہیں گا رہی، ہنسی خوشی منا رہی، دنیا بھر سے ایک ہوئے نوجوان، نوجوان، کاروائی تو ہو کو پاٹ بکھ رہے، بنگ کورے لو پاٹ، آزاد دلی میں ہے، نہرو جنوا میں ہے، ایشیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بہاول پور میں ہے، روشن عامر رضا کے چکر میں ہے، مسٹر کھنہ یہ ساری سرمایہ داری کی سازشیں ہیں، معاشرے کی خرابیاں۔ کل میں نے ایک نیا کوٹ خریدا، دماغ کو دو، روح کو دو، آلووں کو دو، تیلی کو دو۔ رفتہ رفتہ بھیڑ چھٹی، خاموشی چھا گئی، چاند عین اوپر آ گیا۔ عامر رضا نے دفعتاً ایک چھلانگ لگائی اور پھولوں کے دھندلکے میں غائب ہو گئے۔ وہ پگڈنڈی پر بیٹھی رہ گئی۔ سرل اور ڈینس مائیکل دلدل کے کنارے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور منہ لٹکا کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ یہ ٹھنڈے اور اداس دن، روشن نے سر اٹھا کر اس سے کہا، بیگے نم خوردہ خوفناک دن، سرل نے کہا، بھاری گھسٹنے والے لنگڑے اپاہج دن، ڈینس نے کہا، یوں ہماری زندگی بیتتی ہے، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہمارے لیے کٹھن آزمائشیں ہیں، تکلیفیں، دل کا رنج، ندامت، پشیمانی، وہ مگن ہیں، ہم روتے ہیں۔ ہیزل میئر کا جنگل آہستہ آہستہ دھندلکے میں محو ہو گیا۔ جاری ہے۔